رکھے گا میرے نام پر، اس روزہ رکھنے والے کا جو ثواب ہے اس میں اللہ مجھے بھی حصہ عطا فرمائے گا۔ بس اعلان کرنے والے کا عقیدہ ہے۔ تو مسلمانوں اپنے آپ کو ہم نے بدلنا ہے کہ اللہ نے 11 مہینے کے بعد ایک ہمیں عظیم الشان بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کو ہم نے ایسے گزارنا ہے جیسے میرے محمد عربی نے فرمایا۔ اب دیکھو نا عشروں کی ترتیب دیکھو، پہلے رحمت کا عشرہ آیا، پھر مغفرت کا عشرہ آیا، پھر اس کے بعد دوزخ سے چھٹکارے کا عشرہ آ جائے گا۔ لیکن میں نے کتاب کے اندر پڑھا ہے، مسلمان کبھی غور کیا کر، دریا بھی میرے اللہ نے پیدا فرمائے، سمندر بھی میرے اللہ نے پیدا فرمائے، ندیاں نالے چشمے ہر چیز میرے رب نے پیدا فرمائی، لیکن رب نے فرمایا یہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، یہ بھی میں نے پیدا کی ہے، اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ اس کو سارے سمندر دریا ندیاں چشمے اکٹھے کر کے نہیں بجھا سکتے۔ اے اللہ کون سی چیز ہے جو اس جہنم کو ٹھنڈا کرے گی؟ اللہ فرماتا ہے میرے خوف کی وجہ سے ایک آنکھوں سے آنسو بہانا تیرا کام ہے، جہنم کی آگ کو تیرے اوپر ٹھنڈا فرما دینا یہ میں رب کا اعلان کر رہا ہوں۔ کتنا رحیم ہے یار، کتنا کریم ہے، لیکن کیا کرے، کون سمجھائے ہمیں یار؟ کوئی نہیں سمجھانے والا، نہ ہمیں سمجھ آنے والی ہے۔ ہم تو ہر روز کہتے ہیں کہ پہلی صف کے اندر آ کر نماز پڑھ، لیکن مسلمان پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتا۔ میری سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میں پہلی صف کی عظمت، شان اور مقام بیان کر دوں تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، لڑ لا کے کہے گا میں پہلی صف کے اندر کھڑا ہوں گا، دوسرا کہے گا میں کھڑا ہوں گا، لیکن معاملہ تبدیل نہ ہو گیا کہ پہلی صف کے اندر جگہ خالی ہو، ہم دوسرے کو بدل کے کہتے ہیں تو چلا جائے گا، یہ کہتے ہیں میں نہیں کہوں تو تو چلا جا۔ اگر علم ہو جائے کہ پہلی صف کا مقام کیا ہے تو رب کائنات کی قسم ہر مسجد کے اندر پہلی صف کی وجہ سے لڑائی ہوا کرتی، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم دین کو سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، لیکن دعا ہے کہ اللہ ہمیں تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد کا اللہ ادب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ کے اندر چلتے ہیں کہ وہ کون ہے اور وہ کیا ہے۔ اور آج میں جھولی اٹھا کے دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی میرے ویر ابھی تک پارے ہیں نا شادی کی دلدل میں نہیں آئے، اللہ ان کو نیک بیوی عطا فرمائے، یہ دعا کیا کرو۔ اور جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں ابھی تک بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں جنہوں نے ابھی تک شادی یا حق نکاح نہیں فرمایا، اللہ ان کو نیک خامد نیک مرد عطا فرمائے۔ آج کل ہمارے اس معاشرے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی بنا ہوا ہے کہ بچی کی شادی کرنے والا بھی ہوتا ہے اور بیٹے کی شادی کرنے والا بھی پہچان ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ پہچان ہم نے اور طریقے سے شروع کی ہے۔ ہم سب سے پہلے اس کا حسن دیکھتے ہیں، بعد میں ہم مال دیکھتے ہیں، بعد میں ہم گھر دیکھتے ہیں، بعد میں ہم قوم دیکھتے ہیں، پھر ہم رشتہ طے کرتے ہیں۔ لیکن میری سرکار نے فرمایا قوم نہیں دیکھنی، پیسہ نہیں دیکھنا، جب رشتہ طے کرنا ہے دو چیزیں دیکھنی ہیں، ایک دیکھنا ہے کہ ایمان والا ہے، ایمان والا ہے، دوسرا جب رشتہ کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ اس کی سیرت کیسی ہے، کیا یہ نماز پڑھتا ہے، کیا یہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، کیا یہ مسجد کے اندر جانا پسند کرتا ہے یا سینوں کے اندر جانا پسند کرتا ہے۔ لیکن ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں مال دولت ہے، مکان کوٹھی ہے، گاڑی اچھی ہے، شکل و صورت اس کی خوبصورت ہے، داڑھی تو نہیں رکھی ہوئی، لیکن ہمیں شاید پتہ چل جائے کہ داڑھی اتنی حسین و جمیل ہے جس کو محمد عربی کے چہرے پہ لگایا گیا اور اس کو سنت رسول کا مقام دیا گیا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ داڑھی والا کو بڑے مقدر والا ہوتا ہے۔
تو میرے مسلمان بھائیوں، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیوہ تھی، اور سب سے پہلے میرے نبی نے بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کروایا۔ میرے نبی کا جو پہلا نکاح ہے وہ بیوہ عورت کے ساتھ ہے، اور وہ بیوہ عورت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں گھر کے اندر یہ بھی یاد رکھنا کہ کعبے کے اندر نا سب سے جو اونچا مقام تھا نا وہ خدیجہ کبریٰ کا تھا۔ سب سے اونچا مقام کس کا تھا؟ خدیجہ کبریٰ کا مقام سب سے اونچا تھا۔ فرماتی ہے میں لیٹی ہوئی تھی، میں نے دیکھا آسمان کا چاند ٹوٹا میری گود میں آ گیا۔ آسمان کا چاند ٹوٹا میری گود میں آ گیا، اور فرماتی ہے میں خوشی سے بحال ہو گئی۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل، وہ کعبے کے اندر سب سے شریف انسان تھے۔ کون تھے؟ پڑھے لکھے عالم تھے۔ فرماتی ہے میں جب کھڑی ہوئی نہ اٹھ کر میں نے اپنی ایک نوکرانی سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چل، ورقہ بن نوفل سے اس خواب کی تعبیر پوچھتے ہو۔ چل پڑی، دونوں اکٹھی ہو کر ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی نا۔ دیکھنا ذرا مقام دیکھنا خدیجہ کبریٰ کا۔ جب ورقہ بن نوفل نے خدیجہ کبریٰ کو آتے ہوئے دیکھا نا تو کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کہ اے خدیجہ تم نے اچھا نہیں کیا، تو مجھے بتاتی میں چل کے آپ کے پاس آ جاتا، تم ادھر چل کے کیوں آئی ہے؟ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کی تعبیر آپ سے پوچھنے آئی ہوں۔ فرمایا کون سا خواب دیکھا ہے؟ عرض کیا آسمان کا چاند ٹوٹا میری گود میں آ گیا۔ فرمایا کہ اگر خواب کی تعبیر پوچھنی ہے نا تو یہ جو آپ کے ساتھ نوکرانی آئی ہے اسے باہر نہیں ہوگی، یہ نوکرانی جو آئی ہے ایسے ہی باہر بھیجا گیا۔ عرض کیا بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تیرا نکاح اس ہستی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے جس کا نام محمد عربی ہے۔ تیرا نکاح اس ہستی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے جس کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگی اچھا؟ فرمایا وہ مکے کے اندر سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ سچا انسان، اور اس جیسا خوبصورت انسان نہ آج تک آیا نہ قیامت تک تو آئے گا۔ مور لگا دو۔ آپ واپس آئے نا اپنے گھر میں، اپنے گھر کے اندر، تو اپنی اس نوکرانی کو کہنے لگی ذرا وہ مکے کے اندر نظر ڈالا میرے میز کا ادھر کون شخص ہے جس کا نکاح میرے ساتھ ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر مشورہ اور طے ہونا شروع ہو گیا۔ وہ مشورہ کون سا تھا؟ میرے پاک نبی کی پھوپھیاں آپس میں مشورہ کرنے لگی کہ ہم کہتی ہیں اپنے دادا محترم کو کہ میرا ویر جوان ہو گیا ہے، اب اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ میرے نبی کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ کتنے سال؟ 25 سال۔ تیری اور میری جوانی اور ہے، میرے پاک نبی کی جوانی اور ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دنیا سلامتیاں کردیاں نے ادھر خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اس نوکرانی میں سلامتیاں کردیاں نے۔ پھوپھیاں نے عرض کی تھی ہے دادا جان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کر دیتا جائے، انہاں کی شادی کر دیتی جائے۔ دادا محترم نے آگے سے جواب دیا کہ اے میری بیٹیوں، تمہیں پتہ نہیں کہ محمد عربی کی شادی کے لیے ہمارے پاس مال ہی موجود نہیں۔ وہ یکدم کہنے لگی
کہ ادھر ایک عورت رہتی ہے جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ہم اس کے پاس چلتی ہیں اور اس سے مال لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی ہیں. یہ تجارت کریں گے، اس مال سے جو نفع ہوگا ہم اپنے بھائی کی شادی کریں گے. میں کہتا ہوں نیچے سوچنے والے کی سوچ اور ہے، اوپر تقدیریں بنانے والے کی تقدیریں کچھ اور کہہ رہی ہیں. اوپر تقدیریں بنانے والے کی تقدیریں کچھ اور کہہ رہی ہیں. توجہ کرنا میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابوالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دیتی ہے، میرے کریم آقا نے داد محترم نے اجازت دے دیتی ہے. او پھٹیاں کرو نکلیاں نے ہولے ہولے چل دیا. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پہ دستک دیتی ہے. خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی نوکرانی کو بھیج دیا کہ جاؤ دروازہ کھولو. کون آیا ہے؟ دروازہ کھولے ہے تے میرے پاک نبی دیاں پاک پتیاں دروازے تے کھڑیاں ہوئیاں نے. دروازہ کھلے ہے، اندر آن دی اجازت ہوئی ہے. جا کے نوکرانی نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دسے ہے کہ دور دائیاں نے بڑیاں حسین و جمیل نے، بڑے سونے چہرے نے، بڑی سوئیاں میں نوالیاں نے. اس خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جلدی کرو، انہوں میری بارگاہ دے اندر لے آؤ. عورتاں ہولی ہولی اٹھتیاں، ہولی ہولی سیڑھیاں چڑھتیاں جا رہیاں نے. میرے حضور مسلمان بھائیوں، نالے ہولے ہولے مسکرانیاں جا رہیاں نے. جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دربار کے اندر پہنچیاں نے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب محمد عربی دی بھٹیاں نے چہرے ویکھے تے مسکرا اٹھیاں، کھڑے ہو کے استقبال کیتا ہے، اپنے سینے دے نال لایا بٹھا کے پوچھیا کہ آن والی کیویں آنا ہویا ہے. تے خدیجۃ الکبریٰ دے سوال تے میرے پاک نبی دی پاک بھٹیاں نے فرمایا ہے کہ خدیجہ تیرے کول بڑا مال ہے، اسی چونیاں تو مال دے، ساڈا بھتیجا تیرا مال کے فروخت کرے، جیڑا نفع ہوئے گا تقسیم ہو جائے گا. تے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے آن والی ناراض نہیں ہو رہا، میرے کو جیڑا آوے میں پہلے مال دین تو پہلا اس بندے کو چیک کر دیا، میں ودا انٹرویو لینیا، میں دیکھ دیا اودے کول تعلیم کتنی ہے، او کتنا امانتدار ہے، کتنا سچا ہے، کتنا سچا ہے. میرے مسلمان بھائیوں بھٹیاں کہنے لگیاں خدیجہ اگر تم آڈر کرے تے اسی محمد عربی نو ہوئے تیری بارگاہ دے اندر لے آئیے. میرے مسلمان بھائیوں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے ذرا جلدی کرو نا، جیڑا بندہ میرے کو مال لینا چاہتا ہے انہوں میری بارگاہ دے اندر لے آؤ. وہ بھٹیاں ہولی ہولی واپس لوٹ گئیاں نے. تے خدیجۃ الکبریٰ دا ایک غلام سی حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کیا لے میسرہ نرا خیال کری، مقام دیاں کھڑکیاں کھول دے، ہولی ہولی تم چاہتی مار، میں تورات زبور تے انجیل کھول دیاں، میں انہوں لکھ دیاں تے تو آن والے نو لکھی. جدوں او فلانا چوک دا موڑ مڑے ذرا مینوں دسی، میں ویکھاں گی جڑی تورات تے زبور تے انجیل پہ دستی ہے کیا آن والا اوہی ہے. میرے مسلمان بھائیوں تواڈی توجہ نہیں سی، میں بڑی بڑی گل کر گیا ہاں. میرے پاک نبی دا ذکر تورات دے اندر بھی آیا ہے، زبور دے اندر بھی آیا ہے، انجیل دے اندر بھی آیا ہے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میسرہ تو کھڑکی دے وچوں جاتی مار کے رکھنی ہے، جدوں فلاں چوک تو اس محمد عربی دا موڑ شروع ہوئے
ادو مینوں دسی میں تورات تے زبور تے انجیل بھی ویکھنی ہے، میں سونے دا چہرہ نہیں ویکھنا ہے تے میں ایک دیاں کیا جیڑا تورات تے زبور تے انجیل نے اعلان کیتا ہے اے آن والا اوہی ہے یا کوئی اور ہے؟ میرے مسلمان بھائیو، جدو موڑ مڑے آئے خدیجۃ الکبریٰ نے اس غلام نے ندا دیتی ہے، صدا بلند کی تھی، فرمایا خدیجہ آ جاؤ، آگے جدا انتظار سی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جدو اس کھڑکی دے وچوں جاتی ماری ہے تے فرمایا میں ذرا ساریاں کتاباں بند کر کے الماریاں دے وچ رکھ دے، مینوں اس رب کائنات دی قسم ہے جس تے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، اے جیڑی ہستی چلی آ رہی ہے اے مینوں انج لگدا ہے جویں اللہ دا نور ٹریا آ رہا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے فرمایا میں ذرا تورات زبور تے انجیل بند کر کے کمرے دے اندر الماریاں دے اندر رکھ دے، مینوں انج پیا لگدا ہے کہ آن والا اے اللہ دا نور ٹریا آ رہا ہے۔ فرمایا مقام دیاں صفائیاں شروع کر دے، بسترے تے چادر بچھا دے۔ ہمیشہ نے عرض کی تھی خدیجہ اکیلے بڑے لوگ مال لین واسطے آئے نے، بڑے بڑے مقاماں والے، بڑیاں بڑیاں عزتوں والے آئے نے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے کہ اے میسرہ چپ کر جا، بڑے بڑے آئے نے تے بڑے بڑے آن گے لیکن محمد عربی جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کملیا تیرے نالوں تے خدیجۃ الکبریٰ دے قدماں تے خاک کو میں صدقے پہ قربان جاواں۔ آپ نے مورا لا چکیاں نے، آپ نے کیا میسرہ چپ کر جا، بڑے بڑے آن گے، بڑے بڑے مقام والے آن گے، بڑے بڑے رتبے والے آن گے، لیکن یاد رکھنا اس محمد عربی جیسا قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے پاک نبی تشریف لے آئے نے، خدیجۃ الکبریٰ دا دربار لگا ہویا ہے تے محمد عربی تشریف فرما نے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے میسرہ کو حکم دیتا ہے کہ اے میسرہ انج کرنا، سونا جیا ایک امامہ لیا تے سونی جی ایک وردی لیا، میرے کول انٹرویو لین دی ضرورت کوئی نہیں، میرے کول گلا پوچھن دی ضرورت کوئی نہیں، ایدا تے چہرہ بھی دستا پہ ہے کہ ایدہ ورگا سچا اور کوئی نہیں ہو سکتا، ایدے ورگا اور امانتدار کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے پاک نبی دے غلاموں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے مال بھی دے دیتا ہے تے سونا سوٹ بھی پہنا دیتا ہے تے سونا امامہ سر پہ سجا دیتا ہے تے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے کہ اے سونیا محبوبہ، مال تسی نہیں بیچنا، تسی جا کے خریدو فروخت نہیں کرنی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کیوں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا میری گفتگو پسند نہیں آئی؟ کیا میرا تینوں موضوع ظالم چہرہ پسند نہیں آیا؟ تے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیتی نہیں سونیا محبوبہ، سونی سیرت والیا، سونی صورت والیا، تسی پسند ہی کر پہ کرتے ہو، رب کائنات کی قسم ہے جس تے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، سونیا محبوبہ تسی بول دے بعد وچوں تواڈے منہ دے وچوں نور دیاں لائٹاں پہلے نکلیاں شروع ہو جائیں۔
میرے حضور مسلمان بھائیوں تیرا فرمایا پھر خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پھر گل کی ہے پھر ماجرا کی ہے میں کیوں نہ خرید و فروخت کرا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے کہ میری بارگاہ کے اندر آنے والے سونیا محبوبہ اگر تیرے چہرے دی باری آئی ہے تو رب نے فرمایا ہے وقت سونیا اگر تیری زلفاں دی باری آئی ہے تو عرش والے خدا نے فرمایا واللیل اذا سجا سونیا اگر تو اپنے ہاتھاں دے نال پتھر چک کے مارے نے او یارو میں نہیں پیا کہندا اللہ دا قرآن پیا کہندا ہے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا سونیا محبوبہ تو کوئی عام ہستی نہیں تسی پتھر چک کے مارے رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی لوگوں ایک پتھر میرے محبوب نے نہیں مارے بلکہ پتھر تے میں خود رب کائنات نے مارے گئے اے رب کائنات پتھر تے محبوب نے ساتھے سامنے چک کے مارے نے لیکن سونے ربا تو قرآن نازل کر کے ساڈا عقیدہ بڑا پختہ کر چھڑے ہے رب نے فرمایا تسی یہ قرآن پورا نہیں پڑھیا میں تے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم سونے تیرے ہاتھ نہیں بلکہ تیرے ہاتھ رب کائنات کے ہاتھ میں میرے حضور مسلمان بھائیو جدوں میں گل ختم کراں پھر تواڈی سبحان اللہ دی آواز اونچی آنی چاہیے اے عشق مصطفی اج روزے دا بھی پتہ نہیں لگنا چاہیے گا اے سپیکراں تے بولنا بڑا اوکھا کام ہے اے کوئی سوکھا جہا کام نہیں میرے پیارے مسلمان بھائیو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے عرض کیتی سونیا محبوبہ ہن تسی وفائی بن کے نہیں آقا تو نظر آ رہے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا جی جی خدیجہ کبریٰ منو ایک قافلہ نظر آ رہا ہے آقا علیہ السلام ایک خرید و فروخت کریں گے سونے ایک قافلہ ہوئے گا اس قافلے کا سپہ سالار محمد عربی ہو رہے گا اس قافلے کا سپہ سالار محمد عربی ہوئے گا ذرا سننا میرے مسلمان بھائیوں میرے کریم آقا نے اس قافلے کی سپہ سالاری شروع فرما دی تھی کہ خدیجہ کبریٰ ہماری نے فرمایا ناصرہ میری گل سن قافلہ جہاں لگ گیا نا تو فرمایا ناصرہ میری گل سن فرمایا ایک قافلہ لالا ایک رسول اللہ عرض کی تھی انہیں کی کرنا ہے فرمایا جیڑے جیڑے واقع رات پیش آنا تو قافلے جو بیچ لکھنے تو کوئی عام سفر نہیں ہے محمد عربی کا سفر ہے ہاں وہ ہر واقعہ نوٹ کرنا ہے کاپی کے اندر تے واپسی تے میں پڑھ پڑھ کے سنانا ہے اللہ اکبر قافلہ چل پیا میرے مسلمان بھائیوں تے ہجے چلے آئی سی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا کے چچا جان کو نال قافلہ ہجے چلے آئی سی تھوڑا جہا آگے جا کے تے دیکھیا ایک اونٹ بھریا 8 بندے ہیں کتنے بندے ہیں 8 بندے ہیں اونٹ بھریا تے ہولی ہولی وہ دھیان ہے لیکن 8 بندہ کو قابو نہیں آیا تے ایک قافلے کے وچوں کہندا سویا کہ بندے تیرے والا آ رہے ہیں کدے والا ہن میرے نبی دی سر دے اوتے نبوت دے تاج دا اعلان نہیں ہویا نبی ویسے پیدائشی نبی ہوتا ہے لیکن میرے مسلمان بھائیو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نزدیک ہو کے کیا سویا پیچھے آ جاؤ جیڑا 8 کو قابو نہیں آ رہا تو سویا تہاڈا کی بنے گا اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیو توجہ کرنی ہے اسی ایویں راتی جنے جنے کہنے کہ سویا ساڈا تن من دھن سب کچھ تیرے کو قربان میرے مسلمان بھائیو جدوں 8 بندہ نے اس اونٹ کو لے آندا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا کمرو
چھڈ دیو اینوں چھڈ دیو اس تو دور ہو جاؤ وہ کہنے لگے سونیا سونی سیرت والیا اے اونٹ ماردا بھی اے دندیاں بھی وڈدا میرے کریم آقا نے فرمایا ہے پہلے اونٹ ہور سی ہن اونٹ ہور ہو گیا ہے انہوں نے کیا ہو کنج ہو گیا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا پہلے اونٹ تانوں ویکھدا سی لیکن ہن انہیں محمد عربی نو ویکھ لیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کو مخاطب کر کے فرمایا اوے کملیا تینوں پتہ نہیں انہوں پیدا کرنے والا میرا اللہ تینوں بھی پیدا کرنے والا میرا اللہ تے مینوں بھی پیدا کرنے والا میرا اللہ تے دس نہ پھر جھگڑا کس گل دا انہیں کیا سونیا قبول فرما لے میں تے لڑ دیا جھگڑ دیا اگر سونیا میں لڑائیاں نہ کردا اگر سونیا میں انہاں دے نال نہ لڑدا اگر سونیا میں لوگاں نوں نہ ماردا اگر سونیا میں دنیا نہ وڑدا تے پھر سونیا تیرا دیدار نصیب نہ ہوتا سونیا اگر میں تیری بارگاہ وچ پہنچیا تے لڑن دے صدقے نال انہاں نوں مارن دے صدقے دے نال